वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगजू का दौरा मुकम्मल करके बीजिंग पहुंच गए। चीन के वजीर माहौलियात ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। होंगजू में तीसरी पाक चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को कर्ज या इमदाद नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। जल्द खित्ते की तरक्की के सफर में चीन के हम कदम होंगे। 30% MOUs अरबों डॉलर के मुआहदे में बदल गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अली बाबा हेडक्वार्टर्स का दौरा, ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जोसाई से मुलाकात। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी करा दी। आपने हुर्मुज़ बगैर किसी टोल के मुकम्मल खोल दिया जाएगा। अमरीका और ईरान में मुआहदे की मुमकिन तफसीलात सामने आ गई हैं। एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे के तहत जंगबंदी में 60 दिन की तौसी की जाएगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पाबंदियों में नरमी भी मुतवक्के। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कर रहे हैं। अलविदा ईरानी बहरिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शेयर कर दी। AI तस्वीर में अमरीकी ड्रोन से ईरानी जहाजों को तबाह होते दिखाया गया। धमाके की शिद्दत से मलबा और लोग हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। और कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, FC के 3 जवानों समेत 14 अफराद शहीद। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिन ने बताया, जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की दहशतगर्दी की मजम्मत। ईरान से मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। मुआहदे के लिए ज्यादातर मामला तय पा गए। हतमी तफसीलात और आखिरी नकात पर बातचीत जारी है। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान से मुआहदे के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात हुई है। सऊदी वली अहद, सदर UAE, अमीर कतर और वज़ीर आज़म से भी बात हुई। तुर्की, मिस्री सुदूर और शाह उर्दन और बहरीन से भी बात की। मुसलमान मुल्कों के साथ ईरान से मुताल्लिक़ मफाहमती याददाश्त पर अच्छी गुफ्तगू हुई। मुआहदा अमरीका, ईरान और मज़कूरा दीगर मुल्कों के दरमियान हतमी मंजूरी से मशरूत है। ट्रंप ने मजीद लिखा, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी बात हुई जो बहुत मुस्बत रही। ईरान से मामलात में गुज़िश्ता 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हुई है। मजीद अहम खबरें मुतवक्के हैं, आज ही जारी कर दी जाएंगी। नई दिल्ली में न्यूज कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि ईरान से डील के मामले में एहतियात बरतूंगा। आज मुमकिन है दुनिया को इस बारे में अच्छी खबर मिले। सदर ट्रंप मजीद अहम तफसीलात का ऐलान करेंगे, लेकिन ये वाज़ेह है ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान वहां जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तानी क़यादत के साथ सदर ट्रंप की मुफीद और तामीरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमन अमल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने की। अमन अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कावशें लायक़े तहसीन हैं। अमेरिका से कोई भी मुआहदा रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा खामनई की इजाजत के बगैर नहीं किया जाएगा। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, कोई भी ऐसा बयान या तज्जिया जो मुआशरे में तफरका पैदा करे वो दुश्मन को फायदा पहुंचाएगा। मुल्क का कोई फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दायरे कार से बाहर और रहबर मुअज़्ज़म की इजाजत के बगैर नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत कोयटा में खुसूसी इजलास। IG बलूचिस्तान ने चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा, दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सरफराज बुख्ती का कहना था, शोहदा के खून के मखरूज हैं, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर रेलवे की चमन फाटक के करीब धमाके की मजम्मत, इंतजामिया से फौरी रिपोर्ट तलब। हनीफ अब्बासी का कहना है, कोयटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन धमाके की जद में आई। भारत और अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहे हैं। दहशतगर्द नेटवर्क्स के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, उन्हें इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
بلوچستان میں پھر معصوموں کا لہو بہا دیا گیا. دہشت گردوں نے ماؤں کی گودیں اجاڑ دی. بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. بچوں کے خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے. آخر ان بے گناہ لوگوں کا قصور کیا تھا؟ کیا بچوں کو مارنا، خاندان اجاڑنا، معصوم جانیں لینا دہشت گردوں کی نام نہاد آزادی ہے؟ یہ جنگ نہیں، صرف بزدلی، درندگی اور انسانیت کا قتل ہے. کالعدم BLA کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ گیا. وقت آ گیا ہے کہ انسانیت کے دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے. برطانیہ، چین، روس، ایران کے کوئٹہ میں دہشت گردی کی مذمت. چینی سفارت خانے نے بیان میں کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے. مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں. روسی سفارت خانے کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار. برطانوی ہائی کمشنر جین نیریٹ نے کہا کہ بزدلانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں. ہماری ہمدردیاں شہداء اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں. ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کے واقعات قابل مذمت ہیں. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ خوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج، CTD اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. 16 خارجی جہنم واصل، 2 پولیس اہلکار شہید. ہلاک خارجیوں میں 2 اہم ترین سرغنہ بھی شامل. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو بھی جہنم واصل کیا گیا. فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں. کروڑ کی چوری کرنے والے ملزمان دھر لیے گئے. ملزمان سے 25 تولہ سونا، غیر ملکی کرنسی برآمد. پولیس نے بتایا گھریلو ملازمہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر چوری کی واردات کی. ملزمہ کی والدہ چوری شدہ مال لے کر رنالہ خرد فرار ہو گئی تھی. پولیس کا کہنا ہے گھر کے افراد قربانی کے بکرے خریدنے مویشی منڈی گئے ہوئے تھے. DI خان کی تحصیل کولاچی کے گاؤں اٹل شریف میں دہشت گردوں کا حملہ. امن کمیٹی کے 3 ارکان سمیت 4 افراد جاں بحق. دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا. جاں بحق افراد میں شاہزیب، دانش اور ایک نامعلوم شخص شامل ہے. پولیس کے مطابق حملہ آور ایک رکن اور منڈے والوں کا اسلحہ ساتھ لے گئے. پولیس نے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا. اسلام آباد میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کا غیر ملکی شہریوں پر تشدد. غیر ملکی شہریوں کو گیسٹ ہاؤس میں گھس کر باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ڈاکو موبائل فون، نقدی اور لیپ ٹاپ لوٹ کر سیاہ رنگ کی گاڑی میں فرار. تھانہ کوسار پولیس نے ڈکیتی اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا BRT ریڈ لائن لاٹ 1 کا دورہ. ایئرپورٹ سگنل ملیر ہال سے موسمیات سے پورا تک کام کا جائزہ لیا. کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت. کہا منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو جدید، تیز اور محفوظ سفری سہولت میسر آئے گی. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لاٹ 2 کی پیشرفت سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا شاہراہ بھٹو کا دورہ. شاہ فیصل ٹول پلازا پر اجلاس. شاہراہ بھٹو پر راؤنڈ دی کلاک پولیس پیٹرولنگ بنانے اور ہر انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ قائم کرنے کی ہدایت. موٹر سائیکلوں کے شاہراہ بھٹو پر داخلے پر سخت پابندی یقینی بنانے کا حکم. ٹریفک پولیس کو شاہراہ بھٹو پر ای چالان سسٹم فوری فعال کرنے کی ہدایت. لاہور سے کراچی آنے والی کراچی ایکسپریس کے انجن اور پاور وین میں خرابی. ٹرین 1 گھنٹے سے مہراب پور اور پڈیدن اسٹیشن کے درمیان کھڑی ہوئی ہے. شدید گرمی میں ٹرین کے AC اور پنکھے بند ہونے کے باعث مسافر شدید اذیت کا شکار. کراچی آنے والی گرین لائن ٹرین کی 2 بوگیوں کے درمیانی راستے کے اسٹیل پلیٹ ٹوٹ گئی. اسٹیل پلیٹ کو جوڑنے کے لیے کپڑے کی پٹی استعمال کی گئی. حکومت نوجوانوں سے ٹیکس لیتی ہے لیکن تعلیم نہیں دیتی. عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست قیادت کا انتخاب کریں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا ژوب میں بدل دو نظام جلسہ عام سے خطاب. کہا پورا نظام گل چکا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب تاخیر کا وقت نہیں ہے، کل کا فیصلہ آج کریں. جماعت اسلامی عوام کو بنیادی حقوق ضرور فراہم کرے گی. حکومت نے جولائی تا اپریل 11 ارب ڈالر بیرونی قرضہ لیا. رواں مالی سال دوران لیا گیا قرض گزشتہ سال کی نسبت 83% زیادہ ہے.
گزشتہ مالی سال کے اس عرصے کے دوران $6 ارب بیرونی قرضہ لیا گیا تھا۔ وزارت اقتصادی امور نے جولائی تا اپریل غیر ملکی فنڈنگ اور قرضوں کی رپورٹ جاری کر دی۔ نان پروجیکٹ فنڈنگ $8 ارب 31 کروڑ، پروجیکٹ فنڈنگ $2 ارب 75 کروڑ 66 لاکھ رہی۔ بیوی کی غیر مبہم رضامندی کے بغیر خلا دینا قانونی طور پر درست نہیں۔ بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے خلا میں تبدیل کرنا مالی حقوق متاثر کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے خلا اور گھریلو تنازعات سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، عدالت زبردستی مردہ رشتہ بحال نہیں کرا سکتی۔ ذہنی ظلم میں جذباتی اذیت، نظر انداز کرنا اور شدید ذہنی تکلیف دینا بھی شامل ہے۔ گھریلو جھگڑوں میں حقائق، رویہ اور حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ فیملی کوڈز کو فوجداری معیار ثبوت سول مقدمات میں لاگو کرنے سے گریز کی ہدایت۔ عید قربان کی آمد مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری۔ فیصل آباد کی نیا موانہ مویشی منڈی میں بھاری بھرکم بیلوں کی جوڑی کالو اور راجو کے چرچے۔ اوکاڑا کی مویشی منڈی میں جانور زیادہ، خریدار کم، شہری آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں سے پریشان، بیوپاریوں کو سودا بننے کا انتظار۔ کراچی کی مویشی منڈی میں خوبصورت ٹیڈی بکرے توجہ کا مرکز بن گئے۔ قربانی کے جانوروں کو سجانے کے سامان کے سٹالز لگ گئے۔ مناسک حج کا آغاز کل سے ہوگا۔ عازمین حج کی منا روانگی آج بعد نماز مغرب شروع ہوگی، جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہوگی۔ عازمین حج 8 ذی الحج منہ میں گزاریں گے اور 9 ذی الحج کو میدان عرفات پہنچیں گے اور خطبہ حج سنیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد عازمین عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے پیغام میں کہا، عازمین حج قوانین اور ضابطوں کی مکمل پابندی کریں۔ آپ کا بہترین اخلاق ہی پاکستان کا اصل چہرہ ہے۔ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل ہائی پریشر سسٹم بننے کے باعث سندھ کے بیشتر اضلاع ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری زائد رہنے کی پیش گوئی۔ پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ کراچی میں گرمی پڑتے ہی بجلی کے بعد پانی بھی نایاب، شہریوں کے لیے دوہرا عذاب۔ شہر کا 70% علاقہ کئی روز سے پانی سے محروم، شہری مہنگے داموں ٹینکرز خریدنے پر مجبور۔ واٹر کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے عید سے قبل پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، اسکیم 33، عزیز آباد، لیاقت آباد، نارتھ نازم آباد فیڈرل بی ایریا میں پانی کی فراہمی معطل۔ شاہ فیصل، لاندھی، کورنگی اور جمشید کوارٹر سمیت کئی علاقے ابھی تک پانی سے محروم، کوئی پرسان حال نہیں۔ حکمران کب نوٹس لیں گے؟ شہریوں کی دہائی۔ اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لو دی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ، پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پر امید۔ فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا، ایکشن، رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی۔ اداکارہ مامیہ شاہ نے کہا، اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے، امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا، فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے۔